اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے اس دنیا کا جو خالق ہے، مالک ہے، اس سنسار کا جو بنانے والا ہے، اس نے اس دنیا میں جینے والے انسانوں کی انتر آتما کو بیدار کرتے ہوئے اور ان سے سوال کیا کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تم اس خالق و مالک کی ناشکری کیسے کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جبکہ تم کچھ نہیں تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں بنایا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم اس کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ۔ یہ 28 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد 29 نمبر والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، اور پھر اس نے آسمان کا ارادہ فرماتے ہوئے 7 خوبصورت اور اچھے آسمان بنایا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ 28 نمبر والی آیت جس کی میں نے تلاوت گفتگو کے عنوان کی حیثیت سے کی ہے، اللہ بندوں سے پوچھتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ سبحانہ و تعالی کا انکار اور اس کی نافرمانی اور اس کی ناشکری کیسے کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ جبکہ اس رب نے تم نہ تھے تو بنایا، پھر بنانے کے بعد اس زندگی میں رکھ کر کے ایک مخصوص مدت تک گزارنے کے بعد موت دے گا، پھر مرنے کے بعد مخصوص مدت تک برزخی زندگی میں رکھ کر کے قیامت میں پھر زندہ کرے گا، اور قیامت میں زندہ کر کے وہ تمہیں اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں 4 ادوار کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اپنے بندوں کی ضمیر سے اس کا جواب مانگا۔ 4 ادوار کا ذکر، سب سے پہلے امواتا، پھر اس کے بعد میں فاحیاکم، پھر ثم یمیتکم، پھر ثم یحییکم۔ اس میں 2 مقام موت کا ہے اور 2 مقام حیات کا ہے۔ پہلے آدمی کچھ نہیں ہوتا، پھر اللہ اسے زندگی عطا فرماتا ہے، پھر اس کے بعد اسے موت ہوتی ہے، اور پھر قیامت میں دوسری زندگی عطا کرے گا اور اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے لوگوں سے حساب و کتاب لے گا۔ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے ہر مکلف کی ضمیر سے کیا ہے۔ کیسے انکار کرتے ہو اس رب کا؟ کیسے بھول جاتے ہو اس رب کو؟ کیسے فراموش کر دیتے ہو اس خالق کو؟ کیسے ناشکری کرتے ہو اس مالک اور اس معبود کی؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو اس رب کا؟ کفر 2 معنوں میں بولا جاتا ہے، ایک کفر بمعنی تکذیب، اس مالک کو جھٹلانا، اس کو نہ ماننا، اور دوسرا کفر بمعنی ناشکری، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں ان نعمتوں کا انکار۔ تم اس خالق کا انکار کیسے کرتے ہو اور تم اس خالق کی نعمتوں کا انکار کیسے کرتے ہو؟ جو ایمان نہیں لائے اس رب پہ، اس آیت میں ان سے بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ تم اس خالق کا انکار کیسے کرتے ہو، اور جو اس رب پہ ایمان لا کر اس کی ناشکری میں مبتلا ہو کر کے اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ان سے بھی یہ آیت میں خطاب کیا جا رہا ہے کہ کیسے ناشکری کرتے ہو اس رب کی جس نے تمہیں ان مرحلوں سے گزارا ہے۔